مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانا رضا کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صدق الله العظيم۔ یہ ویڈیو وغیرہ پیچھے سے نہ کریں بھائی۔ ایک مرتبہ درود مقدسہ کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدنی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، ابھی چلتے چلتے انتظامیہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تاریخ السلطنت غوث العالم سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بھی کچھ عرض کر دیں۔ چند باتیں آپ کی ذات کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حضرت سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا مزار مقدس کچوشا مقدسہ کی سرزمین پر ہے، آپ کا شمار اکابر اولیاء کرام کی جماعت میں ہوتا ہے، اور آپ کے والد ماجد حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ سمنان کے بادشاہ تھے، اور آپ کی پیدائش کے حوالے سے دو روایت ملتی ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم مذہوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ رات میں جب محل کے دروازے بند تھے تو آپ کے والد ماجد کو وہ نظر آئے، تو آپ نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کو اپنے تخت پر بٹھایا اور آپ کو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدائش مبارکہ کے بارے میں بشارت دی۔ اور ایک بات یہ ملتی ہے، یعنی دونوں باتیں صحیح ہے، کہ ایک مرتبہ مخدوم پاک کے والد ماجد حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ان کے وہاں لڑکیوں کی پیدائش ہوتی تھی، اور آپ اس بات کو لے کر فکر مند تھے کہ آگے حکومت کا کام کون سنبھالے گا، میری نسل میں کوئی لڑکا نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ سوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ شہزادے
کس بات کو لے کر فکر مند ہو؟ کیا لڑکے کی تمنا ہے؟ تو مخدوم پاک کے والد ماجد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی بارگاہ سے اگر عطا ہو جائے تو کرم ہوگا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 شہزادوں کی بشارت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں 2 شہزادے عطا فرمائے گا، ایک کا نام اشرف رکھنا، ایک کا نام اعرف رکھنا۔ اب یہاں پر آپ عقیدے کی بات سماعت کرتے چلیں کہ آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام یہ کچھ نہیں دے سکتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں طرح طرح کے سوال ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے والد ماجد کو یہ جو بشارت دی گئی اور بشارت ملنے کے بعد ہی محل کو سجا دیا جاتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ ان قریب گھر میں شہزادے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہو، چاہے آپ کے والد ماجد ہو، چاہے جتنے بھی اولیاء کرام ہو، سب کا عقیدہ یہی تھا جسے آج مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ جو بھی اولیاء کرام سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے، جو بھی مخدوم پاک سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے، تو اسے اس بات کو یاد رکھ کر چلنا چاہیے کہ مخدوم پاک جو عقیدہ لے کر آئے وہ عقیدہ یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے دینے والے ہیں۔ اب آج جو سوال ہوتا ہے نا، تو بغیر کسی مبالغہ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام اولیاء کرام جو عقیدہ لے کر آئے نا، اس عقیدے پر اگر کسی نے حملہ کیا تو وہ حملہ کرنے والی جماعت کو دیوبندی وہابی جماعت کہا جاتا ہے، اس عقیدے پر حملہ کرنے والے کو غیر مقلد کہا جاتا ہے، اور تمام اولیاء کرام کی فکر پر جب حملہ کیا گیا تو ان کی فکر پر پہرا دینے والے کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخدوم پاک کے خاندان کے گویا کہ اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے یہی تو کہا کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہوئے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ کیا سمجھ میں آیا؟ نعرہ رسالت حضرت اعلیٰ حضرت رضوان مخدوم سمنا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ موجودہ وقت میں چاہے مخدوم پاک سے فیض حاصل کرنا چاہے، چاہے سرکار بغداد سے فیض حاصل کرنا چاہے، چاہے سرکار خلیل نواز کی غلامی کو حاصل کرنا چاہے، چاہے نظام الدین اولیاء کی بارگاہ کی قربت کو حاصل کرنا چاہے، اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ جہاں کہیں اولیاء کرام کی سیرت نظر آئے گی، بغیر کسی مبالغہ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام اولیاء کرام کی پاکیزہ فکر کے اوپر اگر آج کے زمانے میں کسی نے پہرا دیا ہے تو وہ امام احمد رضا نے پہرا دیا ہے۔ امام احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے کہ جو امام احمد رضا کی فکر سے قریب ہو جائے گا تو امام احمد رضا یہ اولیاء کرام کی جماعت کے انتخاب کا نام ہے۔ امام احمد رضا یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم معجزوں میں سے ایک معجزہ کا نام ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج جو جس سے بھی فیض حاصل کرنا چاہتا ہے، قسم خدا کی امام احمد رضا کی تحریر کی روشنی میں اگر اپنی زندگی کو گزارے گا تو یقین جانے وہ جب دنیا سے جائے گا تو یہی کہے گا کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور مسلک رضا فکر رضا یہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ تمام اولیاء کرام کے عقائد و نظریات کو جمع کرنے کے بعد امام احمد
رضا نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے جائے۔ عشق محبت عشق محبت حضرت اعلی حضرت بستی بستی دریا دریا حضرت حضور قائد ملت۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان لوگوں نے ہم کو کیا عقیدہ دیا۔ آج بہت لوگ یہ کہتے ہیں یعنی مزارات اولیاء پر بھی جائیں گے، چادر بھی چڑھائیں گے، پھول بھی چڑھائیں گے، دیوبندی کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں ہوتی ہے، اور سمجھایا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو علماء کے جھگڑے ہیں، اور زیادہ اگر کوئی معاملہ آ جائے تو پورا معاملہ رضویوں کو ٹارگیٹ کرنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر بھی جاؤ یہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اختلاف کرتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھ کر چلیں، میں رضوی ہوں اس لیے نہیں کہتا، بخدا کہتا ہوں کہ آج کے وقت میں اگر اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنی ہے نا تو اس کے بچنے اس کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر قائم ہو جاؤ، کیونکہ امام احمد رضا اہل سنت کی اس زبان کو کہا جاتا ہے کہ آج جگہ جگہ پر اگر دیوبندیت کو چیلنج کیا جاتا ہے، وہابیت کو چیلنج کیا جاتا ہے، غیر مقلد کو چیلنج کیا جاتا ہے، جھوٹے صوفیوں کا دلائل کی روشنی میں رد کیا جاتا ہے، تو یہ تمام نعمتیں اگر ہم کو ملتی ہے تو امام احمد رضا کے دامن سے ملتی ہے، اور اپنے تو اپنے ہیں، غیر کو بھی یہ کہنا پڑے گا کہ امام احمد رضا کو پڑھے گا تو یہی کہے گا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیا۔ مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت خلیفہ بہادر شریعہ مفتی اسماعیل صاحب سننا۔ میں مفتی نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں میں نہیں، وہ لکھنے والے کی غلطی ہے، میری غلطی نہیں ہے۔ ہاں، اور نعرہ نہ لگائیں، مجھے بول لیتے تھوڑا سا اور۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بزرگوں نے ہم کو کون سا طریقہ عطا فرمایا، یعنی جو بھی ہے کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مخدوم پاک کے فیض کو حاصل کریں، تو مخدوم پاک کی بارگاہ کا فیضان حاصل کرنے والا ڈبل پالیسی والا نہیں ہوتا ہے، صلح کلیت کی دعوت دینے والا نہیں ہوتا ہے، ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ 7 سال کی عمر میں حافظ ہوتے ہیں، 7 قرت کے ساتھ آپ نے قرآن مقدس کو حفظ کیا، پیر کامل کی تلاش کے اندر آپ نکلے، اور آپ جب حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کے شہر مبارک میں داخل ہونے والے تھے تو آپ کے وصال مبارک کا وقت قریب آ گیا۔ آپ کے حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے اس بات کی وصیت فرمائی تھی کہ سادات کرام میں سے ایک سید ہے، قرآن کا حافظ ہے، 7 قرت کے ساتھ وہ آئے گا اور میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پہنچے، آپ کا وصال ہو چکا تھا، نماز جنازہ آپ نے پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد شرف الدین یحییٰ منیری کی تدفین ہوتی ہے، قبر بند کر دی جاتی ہے۔ اچانک یہ ہوتا ہے کہ قبر انور میں سے ہاتھ باہر نکلتا ہے، اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کہ کسی چیز کا سوال کر رہے ہیں، ہاتھ اس طرح ہے جیسے کہ کسی چیز کا سوال کیا جا رہا ہے۔ خادموں کو اور دوسرے لوگوں کو کچھ یاد نہیں آتا ہے، مخدوم پاک کی بارگاہ میں گئے، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے ارشاد فرمایا کہ شاید حضرت نے اپنی زندگی میں کسی تبرک کے رکھنے کے بارے میں وصیت فرمائی تھی، قبر میں رکھنا شاید تم لوگ بھول گئے ہوگے، تو ان کو یاد آیا کہ حضرت نے ایک ٹوپی کو رکھنے کے بارے میں کہا تھا۔ اب مخدوم پاک کے حکم کے مطابق جب ان کو یاد آ گیا اور ٹوپی کو ان کے ہاتھ میں رکھ دیا گیا، انہوں نے اپنے ہاتھ کو قبر انور کے اندر کھینچ لیا۔ اب یہاں پر عقیدے کی بات سماعت کرتے چلیں کہ مخدوم پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اللہ کے ولی کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، ٹوپی لینے کے لیے بعد وصال وہ اپنے ہاتھ کو قبر انور سے باہر نکالتے ہیں، ٹوپی رکھنے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ کو اندر لے لیا۔ کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مخدوم پاک نے اور اولیاء کرام نے ہم کو یہ عقیدہ دیا کہ جو اللہ کا
بری ہوتا ہے وہ زمین پر چلتا ہے تب بھی زندہ ہوتا ہے، زمین میں جاتا ہے تب بھی زندہ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب ولی کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آج کے زمانے میں اولیاء کرام کے بارے میں ایل فیل بولنے والے یا اولیاء کرام کی حیات کا انکار کرنے والی جماعت کون ہے؟ تو وہ جماعت دیوبندی اور وہابی جماعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں ملنے والے کہنے والی جماعت کون ہے؟ تو وہ جماعت دیوبندی وہابی جماعت ہے۔ کیا آپ سمجھ میں آیا کہ مخدوم پاک جو عقیدہ لے کر آئے تھے اس عقیدے پر اگر کوئی حملہ کرنے والا ہے تو اسے دیوبندی اور وہابی کہا جاتا ہے، اور مخدوم پاک کے عقیدے پر پہنا دینے والا جو ہے اسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ کہ ان کے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے امام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھوٹ جانے والا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اور آپ آگے بڑھیں۔ حضرت شیخ شریف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک خرقہ تھا مکتوبات صدی اور دو صدی، یہ حضرت کی تصوف پر بہت پیاری تصنیف ہے۔ اور آج جتنے بھی جھوٹے صوفی ہیں نا وہ اگر دیکھ لے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کچھ اصلاح ہو جائے۔ بہرحال میرا وہ موضوع نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد آپ کی روحانیت نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو مکتوبات صدی دو صدی کی تعلیم دی، اور آپ کو یہ تاکید فرمائی کہ میرا خرقہ فلاں جو ہے نا اسے تم لے لینا، یہ تمہاری امانت ہے۔ مخدوم پاک نے جب خادموں سے کہا، مخدوم پاک نے جب خادموں سے کہا کہ حضرت کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے تو کوئی تیار نہ ہوا۔ اب آخر میں سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کے طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ حضرت کا خرقہ شیخ شریف الدین یحییٰ منیری کا خرقہ ان کی قبر انور پہ رکھ دیا جائے، اور جتنے بھی دعوے دار ہیں یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ یہ تو حضرت نے میرے لیے چھوڑا ہے، ہر ایک جا کر اس کو اٹھانے کی کوشش کریں، حضرت جسے عطا کرنا چاہیں گے اسے دے دیں گے۔ اب یہاں پر آپ ایک بات سماعت کرتے چلے کہ مخدوم پاک کا اولیاء کرام کی ذات کے حوالے سے عقیدہ کیا تھا۔ آج ہمارے باپ کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا ہے اگر وہ لوگ پیپر نور تک کے علماء احترام کو اور حقوق اطلاع کے بعد نعرہ تکبیر۔ دیکھیں آپ کو خلیفہ حضور دار شریعہ حضرت اللہ مولانا مفتی رحمت علی مصباحی صاحب کی اوپر کی آمد کرتی ہے۔ ادب کے ساتھ حضرت کو آنے آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ کیا کھڑے ہو جاتے ہیں؟ بیٹھے حضرات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، آمد حضور قائد ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا فخر الدین صاحب حشمتی، حضرات گرامی مقام سے خلیفہ حضور دار شریعہ فخر باب ملت حضرت اللہ مولانا مفتی فخر الدین احمد صاحب مصباحی ناگپور جامعہ جمال الفاطمہ کی آمد ہو چکی ہے، جن کی صدارت میں یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور دار شریعہ مفتی فخر الدین صاحب مصباحی ناگپور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان کے پاس پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس سے بھی کیا سمجھ میں آتا ہے کہ مخدوم پاک نے جب صاحب مزار کو فیصل بنایا اور یہ کہا کہ یہ جسے چاہیں گے وہ خرقہ کو اٹھا لے گا، تو اس میں کیا ہوا؟ ہر ایک جاتا ہے خرقہ کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی
کوئی اسے اٹھا نہیں پاتا ہے۔ مخدوم پاک کا جب آخر میں آپ کی باری آتی ہے تو آپ گئے، آپ نے جیسے ہی اس کو اٹھایا، آپ نے اس کو لیا اور پہن کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو عقیدہ عطا فرمایا وہ عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء کرام آج بھی اپنی قبر انور میں حیات ہیں اور اللہ کی عطا سے وہ جس کی چاہے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج جو بھی اولیاء کرام کی بارگاہ سے فیض کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو کوئی اگر ایسا ہے معاذ اللہ کہ جو دیوبندیوں کو اچھا کہتا ہے، یا کوئی اگر ایسا ہے جو دیوبندیوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، یا کوئی اگر ایسا ہے کہ دیوبندیوں کے پیچھے چلتا ہے اور اس کی صحبت کو اختیار کرنے کے بعد اگر وہ مزارات اولیاء پر جاتا ہے تو یقین جانے اولیاء کرام کے عقائد و نظریات سے ہٹنے کی بنیاد پر اسے فیض نہیں ملے گا۔ لیکن کوئی بندہ ایسا ہے کہ سہارنپور یہاں پر برہانپور کی سرزمین کے اوپر رہتا ہے اور مخدوم پاک کے عقیدے کے اوپر قائم رہے گا، یعنی امام احمد رضا کی تعلیمات کے اوپر قائم رہے گا، تو اگر متسلم سنی ہے تو 1000 کلومیٹر کے فاصلے کے باوجود وہ مخدوم پاک کو فیض و برکات کو حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی مختصر میں یہ ہے کہ آپ جہاں پر بھی رہیں، آپ اگر اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے عقیدے کی حفاظت کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ جو بھی آنے والا آئے، جو بھی بولنے والا بولے، اسے مسلک اعلیٰ حضرت کے نظریے سے دیکھا جائے، اسے فکر رضا کے نظریے سے دیکھا جائے۔ آج آپ دیکھیں شہروں کے حالات کیا ہے اور لوگوں کے معاملات یہ اتنے زیادہ بگڑ گئے کہ کئی جگہ پر ایسا نظر آتا ہے کہ لوگ اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتے ہیں لیکن یہ کہ اعلیٰ حضرت کا نام لینے کے بعد صرف اپنی روٹی سیکتے ہیں اور دیوبندیوں کی قربت کو بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ کوئی ایسے ہیں کہ جھکا پہن لیا، سر کے اوپر امامہ باندھ دیا اور شخصیت خلیفہ حضور تاج شریعہ ناصر مجلس اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ مفتی رحمت اسماعیل صاحب اللہ ممبئی کی آمد ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صدرت اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ رات بیٹھے بیٹھنا ہے دکھائیے خلیفہ حضور تاج شریعہ ناصر مسلک اعلیٰ حضرت خطیب اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی رحمت علی صاحب اللہ مصباحی ممبئی کی آمد ہو رہی ہے۔ استقبال کریں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صدرت اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کے حالات میں اور ماحول کے اندر آپ دیکھیں کہ کئی جگہ ایسی ہے کہ صرف اپنی روٹی کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن عمل کو دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت کا نام لیں گے لیکن دیوبندی کو گلے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام لیں گے وہابی کے پیچھے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی جگہ پر دلائل میں اس طور پر بات کہی جاتی ہے کہ بھائی فلاں مسجد کا مولانا ہے وہ تو دیوبندی کو گلے لگاتا ہے، آپ دیوبندی وہابی سے کیوں روکتے ہیں؟ کوئی جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ فلاں شہر میں کسی کو قاضی بنا دیا گیا ہے تو وہ تو دیوبندی وہابی کو گلے لگاتا ہے، اپنے بچوں کو دیوبندی کے مدرسے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ آپ کو آخر کیا اعتراض ہوتا ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ عالم کسے کہا جاتا ہے، آپ کا رہبر کسے کہا جاتا ہے اور کس کے پیچھے چلا جائے گا۔ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ علماء کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہے، علماء کی
فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اگر دیکھنا ہے تو آپ حضور تاج الشریعہ کی شان کو دیکھیں کہ حضور تاج الشریعہ کو پوری دنیا یہ تاج الشریعہ مانتی ہے۔ تو کیوں تاج الشریعہ مانا جاتا ہے؟ حضور تاج الشریعہ نے جب کبھی اپنی زبان کو کھولا ہے نا تو سامنے والے کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ حضور تاج الشریعہ پوری زندگی فتنوں سے مقابلہ کرتے رہے، گمراہیت کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتے رہے، بد مذہبی کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو حضور تاج الشریعہ نے اس حدیث پاک پر عمل کیا، اذا ظہرت الفتن او قال البدع ولم يزن العالم علمه فعليه لعنت الله والملائکۃ والناس اجمعین، یعنی جب فتنے ظاہر ہونے لگے یا گمراہیاں پھیلنے لگے اور ایسے وقت میں اگر عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عالم کے فرائض اور نوافل کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جو گستاخ رسول کو گلے لگاتا ہے تو کیا وہ فتنے کا دروازہ کھولنے والا ہے کہ نہیں؟ جو دیوبندی کے مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرتا ہے کیا وہ گمراہیت کا دروازہ کھولنے والا ہے کہ نہیں؟ جو دیوبندی وہابی کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ اسے رد پسند نہیں ہے یا یہ سوچتا ہے کہ رد کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کیا وہ فتنے کا دروازہ کھولنے والا ہے یا نہیں؟ تو کیا جبہ پہننے کی بنیاد پر، کیا امامہ پہننے کی بنیاد پر، کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر کیا اس کی پیروی کی جائے گی؟ اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ پیروی اس کی کریں گے جو آپ کو گمراہیت سے بچانے والا ہوتا ہے، پیروی اس کی کریں گے جو آپ کے چہرے کو نہ دیکھے اور حق بات بولنے والا ہوتا ہے۔ اور یہ حضور تاج الشریعہ نے پوری زندگی عمل کر کے دکھایا کہ میرے تاج الشریعہ جہاں پر بھی گئے سرکار اعلیٰ حضرت کے فکر کے ترجمان بن کر گئے ہیں۔ میرے تاج الشریعہ نے کبھی بھی چہرے دیکھ کر بات نہیں کی ہے، بلکہ حضور تاج الشریعہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو امام احمد رضا کے اس شعر کی برکتیں، اس کا صدقہ حضور تاج الشریعہ کی زندگی میں نظر آئے گا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں کہتا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارا الا نہیں۔ میرے تاج الشریعہ کی زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ کی پوری زندگی، آج بھی ہزاروں آپ کے بیانات ہیں، مختصر سی کلپیں ہیں کہ حضور تاج الشریعہ کی اگر زندگی کو دیکھیں گے تو حضور تاج الشریعہ سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں نا، ہمارا خاندانی تعلق نہیں ہے، حضور تاج الشریعہ سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے تاج الشریعہ نے ان کی ذات پر حملہ کرنے والوں کے لیے اپنی زبان کو نہیں استعمال کیا۔ میرے تاج الشریعہ نے ان کی ذات کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے اس کے لیے اپنے قلم کو استعمال نہیں کیا، بلکہ مخالفین کے مقابلے میں ایسے وقت میں خاموش رہتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا بدبخت ہے جو گستاخ صحابہ ہے، کوئی ایسا بدبخت ہے جو گستاخ اہل بیت ہے، کوئی ایسا بدبخت ہے جو گستاخ انبیاء ہے، تو میرے تاج الشریعہ نے پوری زندگی آپ کی یہ بتاتی ہے کہ آپ نے امام احمد رضا کے اس شعر پر عمل کر کے دکھایا کہ یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ بستی بستی کریا کریا مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس لیے آج کے وقت میں آپ کا رہبر کون ہے، آج کے وقت میں آپ کا قائد کون ہے، تو اس بات کو کھلے طور پر یاد رکھ کر چلے کہ جو دیوبندی وہابی سے خود بھی بچتا ہے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ تمہارا قائد ہوتا ہے، اور جو بد مذہبوں سے دور رہتا ہے اور دور رہنے کی تلقین کرتا ہے وہ تمہارا قائد ہو سکتا ہے۔ اور لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اتنے امام ایسا کرتے ہیں، فلاں امام ایسا کرتے ہیں، مولانا ہم کہاں پر جائیں؟ تو یہ میرے اعلیٰ حضرت کی کرامت ہی تو ہے، کہاں پر جائے؟ آپ کو اور ہم کو کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی فتنے پیدا ہونا آپ کو اور ہم کو اگر جانے کی ضرورت ہے تو تعلیمات امام احمد رضا کے قریب جانے کی ضرورت ہے کہ میرے امام نے تو پہلے سے ہی یہ فتنوں کے بارے میں بتایا کہ
جو میرا دین و مذہب وہی ہے جو میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ نہ جانے میرے بعد کون آئے، کیسی بات بتائے، قبر سے اٹھ کر سمجھانے والا نہیں۔ یہ تمام چیزیں جو امام احمد رضا نے فرمائی نا، وہ ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہم اگر اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم سب پر لازم ہے کہ ایسے علماء جو بد مذہبوں کے قریب لے جانے والے ہیں، ایسے علماء جو رد کو ناپسند کرنے والے ہیں، ایسے علماء کہلائے جانے والے جو دیوبندی وہابی کے ساتھ گال میل کرنے والے ہیں، ان کو عوام اپنے عمل کے ذریعے یہ پیغام دے کہ ہم تو امام احمد رضا کے وہ غلام ہیں، ہم تو حضور تاج الشریعہ کے ہاتھ کے اوپر بک گئے، اور بکنے کے بعد آپ کا عمل یہ کہنا چاہیے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان سب ان پر فدا کر دے۔ تو اس طرح اگر آپ عمل کریں گے تو یہ آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اتنے بڑے مولانا یا فلاں مسجد کے امام صاحب یا جو بھی کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت سرکار کا ایک فتویٰ ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ امام احمد رضا نے ہم کو کسی بھی موڑ کے اوپر تنہا نہیں چھوڑا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اہل سنت و جماعت کے اس محسن کو کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے سچے علماء کی پہچان بھی بتائی، اور علماء کی صورت میں اگر کوئی بھیڑیا بن کے لوگوں کے ایمان و عقیدے کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے تو امام احمد رضا نے ایسے بھیڑیوں کے بارے میں نشاندہی بھی فرمائی۔ کہ سرکار اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا، اس کا خلاصہ سماعت فرمائے کہ امام اہل سنت سے سوال ہوا، وہ ایک سوال کرنے کے بعد سائل یہ کہتا ہے کہ حضور جواب دینے میں کسی کی رعایت نہ کی جائے، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے پہلے تو علماء کی بارگاہ کا ادب سکھایا کہ جب آپ نے سوال کے اندر لکھ دیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین، جب آپ نے یہ لکھ دیا نا تو اب یہ کہنا کہ کسی کی رعایت نہ کی جائے، یہ کہنا حقیقت میں علماء کے ادب کے خلاف ہے، علماء کی بارگاہ کی بے ادبی ہے۔ اس لیے سائل کو یہ نہیں لکھنا چاہیے، کیوں کہ جو بھی عالم دین ہوگا نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عالم دین کون ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بھی عالم دین ہوتا ہے اس کو کسی کی رعایت سے کیا لینا دینا، جو بھی عالم دین ہوتا ہے اس کو کسی کی رعایت سے کیا لینا دینا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر جان بوجھ کر حکم شرع کے خلاف بیان کرے، غلطی تو مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر شریعت کے حکم کے خلاف وہ بولتا ہے تو امام احمد رضا نے ہم کو کیا بتایا پتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ وہ نائب رسول کب ہوا، وہ انبیاء کرام کے علم کا وارث کب ہوا، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ حقیقت میں شریعت کے حکم کے خلاف بتائے جان بوجھ کر، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حقیقت میں وہ شیطان کا نائب ہے۔ کس کا نائب ہے؟ وہ شیطان کا نائب ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کے شہر میں اگر آپ رہتے ہیں تو کون سے علماء ایسے ہیں کہ جن کا ادب کرنے سے آپ کا دل روشن ہوگا، کون سے علماء ایسے ہیں کہ جن کے قریب جانے کے بعد آپ تعلیمات امام احمد رضا کے قریب ہوں گے، اور کون سے ایسے ہیں جو علماء کا لباس تو پہن لیا لیکن بھیڑیوں کی وہ صورت ہے جو اعلانیہ طور پر دیوبندی وہابی کو گلے سے لگاتے ہیں، دیوبندی وہابی کے حوالے سے نن پاک کرتے ہیں۔ تو آپ اگر اس نظریے سے دیکھیں گے اور امام احمد رضا کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو سچے قائد بھی آپ کو شہر میں نظر آئیں گے اور قائد کی صورت میں بھیڑیے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ سچے علماء کا ساتھ دیں، سچے علماء کی طاقت بنے، اور سچے علماء کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں، اپنے نسل کے عقیدے کی حفاظت کی کوشش کریں۔ ورنہ یاد رکھیں کہ آج کا دور جو ہے نا وہ ایسا پرفتن دور ہے۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں تحفظ ناموں سے رسالت کی باتیں کرتے ہیں، اور کئی تو بات کرنے والے ایسے ہوتے ہیں
کہ دنیا کے کسی گوشے میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو حال اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا تو رد کریں گے لیکن اس کے ساتھ کھڑے رہ کر کریں گے. بولے کہ دیوبندی کے ساتھ کھڑے رہ کر کریں گے. ارے سب سے پہلے اس کا تو رد کر. اگر گستاخ رسول کا رد کرنا ہے تو یہ گستاخیوں کا دروازہ کھولنے والے ہیں کون؟ یہ دیوبندی وہابی جماعت تو ہے. یہ دیوبندی وہابی جماعت تو ہے. اگر یہ واقعی میں محبت رسول کے اندر اگر گستاخ کی مخالفت کرتے تو دیوبندی بن کر نہیں رہتے بلکہ اشرف علی کو کافر مانتے. جتنے گستاخ رسول ہیں اس کو کافر مانتے اور توبہ کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم تلے آ جاتے اگر واقعی میں ان کا مقصد یہ ہوتا. اس لیے اس چیز کو یاد رکھ کر چلے کہ ایسے لوگوں سے بھی بچیں, اپنے دین کی اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں, بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں. آج کے وقت میں بد مذہب کی صحبت یہ ہمارے لیے اتنا بڑا ناصور ہو چکا ہے کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں بائیکاٹ کو معاذ اللہ عیب سمجھتے ہیں. بائیکاٹ کو معاذ اللہ رب العالمین عیب سمجھتے ہیں. اور بعض لوگ ایسی لولی لنگڑی دلیلیں کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی وہابی اگر ہمارے قریب نہیں آئے گا تو ہم اس کی اصلاح کیسے کریں گے. میں آپ کو سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فیصلہ بتاؤں, اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے یہ لکھا کہ سبیگ نام کا ایک شخص تھا جو آیت متشابہات کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتا تھا اور اس پر شبہ یہ تھا, شک یہ تھا کہ یہ بد مذہب ہے. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی, توبہ کروائی اور ابھی توبہ کا اثر ظاہر نہ ہوا تھا تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خط لکھا کہ تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دو کہ سبیگ کا بائیکاٹ کرے. یعنی بائیکاٹ کیسا؟ اس کے ساتھ کاروبار نہ کیا جائے, لین دین نہ کی جائے, اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہ کی جائے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 100 مسلمان اگر کسی جگہ پر جمع ہو اور سبیگ اگر اس جگہ پر چلا جائے نا تو وہاں پر کوئی مسلمان اسے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ تو نے کھایا کہ نہیں کھایا, تیرا حال کیا ہے, کوئی سوال نہیں, بلکہ 100 کے 100 مسلمان اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسا پیدا ہوا کہ جس کے اوپر بد مذہب ہونے کا شبہ ہے تو توبہ کروانے کے بعد بھی توبہ کے اثر کو دیکھا جاتا ہے. اور کس کو دور رہنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ ان کو دور رہنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو جماعت میں یا تو صحابہ کرام ہے یا تابعین ہے یا تبع تابعین کی جماعت ہے اور خیر القرون یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے زمانے کو بھی بہتر زمانہ کہا ہے. وہ بہتر زمانے میں فاروق اعظم اگر ایک پیدا ہو جائے تو اس کے بائیکاٹ کا حکم دیتے ہیں. یہ بائیکاٹ کا حکم دینے والا کون ہے؟ یہ بائیکاٹ کا حکم دینے والا وہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ فاروق جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اپنے راستے کو تبدیل کر لیتا ہے. یہ بائیکاٹ کا حکم دینے والا کون ہے؟ یہ وہ ہے جن کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل کے اوپر حق کو جاری کر دیا. اب آپ سوچیں کہ وہ فاروق اعظم نے سبیگ کا بائیکاٹ کیا, ایک زمانے تک بائیکاٹ رہا, توبہ کا اثر ظاہر ہوا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خط لکھا امیر المؤمنین کی بارگاہ میں کہ سبیگ کا حال اب ٹھیک ہو گیا ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں اب مسلمانوں کو حکم دو کہ اس کے ساتھ تعلقات کو قائم کرے. اب آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر زمانے میں ایک اگر پیدا ہو جائے تو مسلمانوں کو بائیکاٹ کا حکم دیتے ہیں, توبہ کا اثر ظاہر ہو جائے اس کے بعد تعلق رکھنے کے بارے میں کہتے ہیں. کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے, یہی فکر رضا ہے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی
بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اسلاف کی تعلیمات کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ہم کو یہی بتایا کہ اپنی زندگی کو صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ عمل کر کے یہ بتاؤ کہ تمہاری زبان اگر نہ بھی بولے اور خاموش بھی رہو تو تم چلتے پھرو نہ کہیں بھی جاؤ تو تمہارا عمل یہ کہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو بد مذہب کا بائیکاٹ کریں, ان کی صحبت سے دور رہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو اہل سنت و جماعت پر قائم رکھیں اور دل سے تعلیمات امام احمد رضا پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور چلتے چلتے جماعت رضا مصطفیٰ کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ آپ کے شہر میں بھی جماعت رضا مصطفیٰ قائم ہے. جماعت رضا مصطفیٰ کو جانتے ہیں؟ ارے بولیے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اس کو قائم کس نے کیا؟ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کو قائم کروایا. سرکار سیدی اعلیٰ حضرت حاضر بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کی بنیاد ڈالی. اور آج جب ہر سنی یہ مانتا ہے اور ماننا ہی پڑے گا کہ ہر سنی کے اوپر سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ نہیں بھائی؟ کتنے لوگوں پر ہے؟ مجھ پر تو ہے. ہم آج کھاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا صدقہ کھاتے ہیں. تو ہم سب پر جب اعلیٰ حضرت کا احسان ہے تو یہ اعلیٰ حضرت کی تنظیم ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑے اور اس یقین کے ساتھ جڑے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد جب امام احمد رضا نے ڈالی ہے نا تو اس میں امام احمد رضا کی دعائیں ہیں. جماعت رضائے مصطفیٰ کو سرکار مفتی اعظم ہند نے سنبھالا. جماعت رضائے مصطفیٰ میں صدر اللہ فاضل نے اپنی زندگی کو گزارا. جماعت رضائے مصطفیٰ میں حضور تاج الشریعہ نے اس کی سرپرستی فرمائی. نہ جانے کتنے اولیاء کرام کی دعائیں جماعت رضائے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. تو آپ اگر جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں گے, اس کو تقویت دینے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ جہاں بھی رہیں گے اعلیٰ حضرت کا فیض ضرور حاصل کریں گے. تو اس لیے جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑیں, اس کو تقویت دینے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی جماعت رضائے مصطفیٰ کو خوب ترقی عطا فرمائے. ہمیں ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے, جسے آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. بولنے میں جانے انجانے مجھ سے کچھ بھی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.